اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ظہیر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ابلاغ ٹی وی اور میرا فیس بک پیج UK پوائنٹ۔ سیاسی گیم حتمی راؤنڈ میں داخل ہو چکی ہے۔ ملک کے حالات کچھ اور ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور حکومت کا جواب جو ہے وہ چنا ہے۔ بات یہ ہے کہ سوال چنا ہو جواب گندم ہو، یا سوال گندم ہو جواب چنا ہو، اگر دونوں میں مماثلت نہ پائے تو پھر حالات بگڑ ہی جاتے ہیں۔ عوام پوچھتی ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، معیشت تباہ ہے۔ حکومت کا جواب ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں PTI کے شرپسند گرفتار کر رہے ہیں۔ عوام پھر پوچھتی ہے کہ بے روزگاری ہے، حالات بہت دگرگوں ہو گئے ہیں۔ حکومت کہتی ہے کہ عمران خان کی ضمانت کو منسوخ ہونا چاہیے۔ حکومت پھر کہتی ہے کہ تعلیم تباہ ہے، مہنگائی عروج پر ہے، روزگار نہیں مل رہا۔ عوام کہتی ہے کہ عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ ان دو تین باتوں کا حاصل مقصد کیا ہے وہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ اصل مقصد اس ملک کا مہنگائی اور مہنگائی ہے اور معیشت ہے۔ صنعتیں ہماری بند ہیں، لیکن اس حکومت کی ایک ہی منزل ہے اور وہی سمجھتی ہے کہ آخری منزل ہے کہ کسی نہ کسی صورت سے عمران خان کو جو ہے سیاست سے آؤٹ کر دیا جائے، اس کو قید و بند کر دیا جائے، اس پر جہاں 150 مقدمات ہیں وہاں 200 مقدمات ہو جائیں اور کسی طرح وہ باہر نہ پھرے، کیونکہ اس کی پاپولیرٹی سے جو ہے حکومت جو ہے انتہائی خوف زدہ ہے۔ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ شوکت خانم میں عمران خان کی ایک اہم ترین ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات کے اثرات جو ہے سامنے نظر آتے جا رہے ہیں۔ رجیم چینج کی صورت میں حکومت آئی تھی لیکن حالات کو کنٹرول نہ کر سکی۔ پھر ایسا ہوا کہ سانحہ 9 مئی جو ہے وہ پیش آ گیا۔ اب عمران خان کچھ اور کہتے ہیں، PDM کی حکومت کچھ اور کہتی ہے، آئین اور قانون کچھ اور کہتا ہے، تفتیش اور تحقیق کچھ اور کہتی ہے۔ اب کس طرف جائیں اور کس طرف نہ جائیں؟ اس ساری گیم میں بینیفیشری نظر آ رہے ہیں تو وہ آصف علی زرداری ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ تو بیچاروں کے کچھ بھی نہیں چڑھا۔ نواز شریف جو ہیں وہ بیرون ملک ہیں، وہ بھی تقدون ملک نہیں آ سکے۔ ان کی بھائی کی یہاں پر حکومت ہے، ان کی بیٹی یہاں پر خوب سیاست چلا رہی ہیں، لیکن وہ جتنی ان کی کوشش ہو رہی ہے، جیسے کہ زرداری نے پیپلز پارٹی کو ختم کرنے میں کوئی پورا جو ہے کوئی موقع نہیں چھوڑا، اسی طرح مریم نواز جو ہیں وہ بھی نون لیگ کو تباہ کرنے کے لیے کوئی موقع نہیں چھوڑ رہی ہیں، اور کوئی نہ کوئی ایسے معاملات ہو بھی جائیں تو ایک ایسا ٹویٹ داغ دیتی ہیں جس سے سارے معاملات اور حالات ایک دفعہ پھر خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ پیپلز پارٹی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کالعدم نہ قرار دیا جائے۔ نون لیگ میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہیں سیاسی لوگ، جو رکھتے ہیں سیاسی ویژن، ہم آپ کو ان کی آراء بتا رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ نہ ختم ہو، کیونکہ ظاہر ہے ایک صحت مندانہ مقابلہ ہوگا تو جمہوریت قائم ہوگی، لیکن شاید یہاں پر ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر حکومت نے کیا کام اٹھا رکھا ہے کہ جو بولنے والی توانا آواز ہے اس کو کس نہ کس صورت میں بند کر دیا جائے، یا پھر وہ بیرون ملک فرار ہو جائے، اپنی جان بچا لے تو پھر ٹھیک ہے۔ اب ایک خبر یہ گزشتہ دنوں سے چل رہی ہے کہ عمران خان جو ہے یا بیرون ملک چلے جائیں گے یا پھر جو ہے وہ جیل کے اندر چل جائیں گے، اندر ہوں گے یا باہر ہوں گے، اور اس پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان نے انکار کر دیا ہے کہ وہ بیرون ملک قطعی طور پر نہیں جائیں گے، ان کا اوڑھنا بچھونا مرنا جینا یہ وطن ہی ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم یہاں ضرور عمران خان کو یہ رائے ضرور دیں گے کہ عقل مندی یہی ہے کہ سب سے پہلے اپنی جان بچائی جائے۔ تاریخ دیکھ لیں، وہ دیکھ لیں کہ امام خمینی بھی باہر رہے، فرانس میں رہے، اور پھر کیسے معاملات ہوئے اور کیا ہوا، اور پھر ایران کا تخت کس طرح الٹا۔ جان گنوانے سے بہتر ہے کہ بیرون ملک چلا جایا جائے اور وہاں پر بیٹھ کر اپنے معاملات دیکھے جائیں اور پھر سیاست کو آگے چلایا جائے۔ اس سیاست پہ ہم پھر دوبارہ آتے ہیں، آپ کو ہم بتاتے ہیں عمران ریاض خان کے حوالے سے، جنہیں آج پیش ہونا تھا۔ عدالت میں سماعت ہوئی، سماعت کے دوران جو ہے وہاں IG نے بیان ریکارڈ کرا دیا، انہوں نے بتا دیا کہ پتہ نہیں زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا، کہاں چلا گیا عمران خان جو ہیں وہ بھی، ریاض خان جو ہیں وہ کسی کے پاس ہے نہیں، ابھی انہیں پتہ نہیں۔ بہرحال سوشل میڈیا پہ یہ بھی خبر گردش کر رہی ہے کہ عمران خان کی تحریر سے ایک لیٹر لکھا ہے اور انہوں نے کمشنر سیالکوٹ کے نام خط لکھا اور انہوں نے کہا کہ میں خیریت سے ہوں، میں باہر جا رہا تھا سیالکوٹ پہ، یہاں سے مجھے گرفتار کیا گیا، میں شہر کی سیاست میں کسی طرح انوالو ہوں، مجھے آزادانہ پھرنے اور گھومنے کی اجازت دی جائے، اور نیچے ان کا دستخط اور ان کا نیچے ایڈریس ہے۔ اب یہ تو پھر وقت ہی بتائے گا، یا اگر عمران ریاض خان کو اللہ تعالیٰ صحت اور زندگی دے وہ آئیں گے تو وہ بتائیں گے کہ یہ انہوں نے خط لکھا ہے یا لکھوا لیا گیا۔ بہرحال جو بھی ہوا یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے، یہ دیکھنا ہوگا، مگر یہ جمہوریت کا خاصہ نہیں ہے، یہ جمہوریت کا حسن نہیں ہے
کہ جو کوئی بولتا ہے اس کو بند کر دیا جائے۔ جمہوریت کا حسن ہی تنقید ہے، جب تک تنقید نہیں کی جائے گی اس وقت تک کیسے مسائل حل ہوں گے؟ ایسے تو ون مین شو ہوگا، ون پارٹی شو ہوگا، اور معاملات جو ہیں وہ فسطائیت کہہ لیں، آپ فیشزم کہہ لیں، آپ اس کی طرف چلے جائیں گے جو کہ عمران خان کہہ رہے ہیں۔ عمران خان نے پھر دوبارہ کہہ دیا ہے کہ میری جو ہے پیشی ہونی ہے کل، اس میں میری گرفتاری کا بہت زیادہ امکان ہے، لیکن انہوں نے قوم کو، اپنے ورکرز کو انہوں نے یہ ہدایت کی ہے کہ میں گرفتار ہو جاؤں، میں جیل میں چلا جاؤں، میں قید و بند ہو جاؤں، مجھے سزا ہو جائے، لیکن آپ نے ہنگامے نہیں کرنے، آپ نے توڑ پھوڑ نہیں کرنی، آپ نے سرکاری املاک کو جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچانا ہے۔ وہ ورکروں کو پہلے سے ہدایت کر رہے ہیں، اور پہلے بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی نہیں کہا تھا، کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ زمان پارک میں دہشت گرد موجود ہیں، آپ ہمیں بتائیں، ہم خود آپ کے حوالے کریں گے۔ آپ ہمیں بتائیں، ہم قانون اور آئین کے خلاف کبھی بھی نہ چلے ہیں، نہ کبھی چلیں گے، اور نہ ہی کبھی ہم نے ماضی میں کوئی قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ جیسے جیسے عدالتیں بلاتی ہیں ہم پیش ہوتے رہتے ہیں اور عدالتوں کا سامنا کرتے ہیں، اور جو عدالت حکم دیتی ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ ویسے تاریخ دیکھیں تو یہی بتاتی ہے کہ عمران خان بیرون ملک نہیں بھاگا، عدالتوں کا سامنا وہ کرتا رہا، مگر پی ڈی ایم واللہ کیوں اتنی گھبرائی ہوئی ہے، اتنی بوکھلائی ہوئی ہے، دوسرے لفظوں میں کہنے کہ بھونتل لی گئی ہے، کہ وہ چاہتی ہے کہ عمران خان جو ہے پابند سلاسل رہیں، وہ قطعی طور پر باہر نہ نکلیں، کیونکہ انہیں خوف ہے اس بات کا کہ جیسے ہی باہر نکلیں گے، انتخابات ہوں گے تو عمران خان کی جیت جو ہے وہ 100% ہے۔ اب ذرائع یہ بتاتے ہیں، حالات یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر الیکشن کہیں دلی دورست والا سلسلہ نظر آ رہا ہے، شاید الیکشن نہ ہی ہو اور اسی طرح معاملات چلتے رہیں۔ پھر اگلے کسی ویلاگ میں ہم بتائیں گے کہ وہ کون سا سسٹم ہے جس کے تحت یہ ملک اسی طرح چلتا رہے گا اور الیکشن نہیں ہوگا۔ بہرحال سب سے پہلے اور آخری بات یہ ہے کہ نقص امن، ملک کا نقصان، ریاست کا نقصان، اداروں کا نقصان یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ملک کو دیکھیں، ریاست کو دیکھیں اور سیاست کو چھوڑیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ ویلاگ پسند آئے تو لازمی لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔